تو دوستو اس ڈرامے کی لیٹسٹ ایپیسوڈ دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ یہ منظرنامہ جذبات، کشمکش اور رشتوں کی پیچیدہ گتھیوں سے بھرا ہوا ہے، جس میں ہر کردار اپنی اندرونی جنگ لڑتا نظر آتا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں پس منظر کا نرم موسیقی ماحول کو سنجیدہ بناتا ہے، جبکہ کردار کا سوال تمہاری آنکھوں میں خوشی کیوں نہیں ہے فوری طور پر کہانی کی گہرائی کو اجاگر کرتا ہے۔ دوستو گفتگو سے واضح ہے کہ کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے، اور وہ فیصلہ اتنا اہم ہے کہ کردار اسے ٹھیک سمجھ کر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، چاہے اس کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ فرینڈز، فرات کا حرم سے شادی پر پورے اعتماد انداز میں بالکل کہنا کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ دوسری طرف والد کا شرمندگی سے بھرا ہوا اعتراف، جس گھر کا پانی تک بھی نہیں پیتا، اس گھر میں اپنی بیٹی کو پیار دوں گا، دل کو چھو لینے والا لمحہ ہے جو انسان کی نام محبت اور بدلتے جذبات کو بخوبی ظاہر کرتا ہے۔ دوستو ڈائلاگز کے آخر میں زمین اور آسمان کے تکرار کرداروں کے تعلقات کے اتار و چڑھاؤ بری فطرت کا خوبصورت استعارہ بنتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ سین محبت، اقرار، معافی اور فیصلوں کی ایسی کہانی پیش کرتا ہے جو دیکھنے والوں کو آخری لمحے تک باندھے رکھتی ہے۔ دوستو سب سے پہلے شاذل کی شخصیت کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ ایک متضاد اور غیر سنجیدہ کردار ہے۔ وہ شروع میں تو ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا سچائی سے تعلق بالکل نہیں ہوتا، خاص طور پر جب وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور حرم کے ساتھ اس کے جذبات کا انکشاف کرتا ہے تو وہ اس میں نہ صرف غیر سنجیدہ لگتا ہے بلکہ اس کی جذباتی بے خبری بھی دکھائی دیتی ہے۔ فرینڈز، اس کے ساتھ ساتھ شاذل کا اس کے والدین اور خاندان کی نظر میں ایک نامناسب عمل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جس سے اس کی حقیقت میں بے وقوفی اور بچپنا نمایاں ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کے بیچ میں کچھ رومانٹک مناظر بھی ہیں، جیسے حرم کو خوبصورتی سے پرپوز کرنا، لیکن اس مناظرات میں حقیقت اور جذبات کا فقدان نظر آتا ہے جو کہ کہانی کی نوعیت کو کمزور کرتا ہے۔ فرینڈز، حرم ایک متنازع کردار ہے۔ وہ جذباتی طور پر کافی پیچیدہ دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ اپنے فیصلوں میں زیادہ تر ڈھونگ کرتی نظر آتی ہے۔ اس کا کردار اگرچہ جذبات سے بھرپور ہے، لیکن جب وہ شاذل سے بات کرتی ہے تو اس کی باتوں میں کوئی نہ کوئی تضاد ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے تو دوسری طرف وہ اپنے خاندان کے روایتی اصولوں کے تحت اپنے جذبات کو دباتی ہے۔ اس کی شخصیت میں ایک قسم کا کنفیوژن ہے جو کہ کہانی کی ترقی کو سست کرتا ہے۔ اس کے والد کے ساتھ اس کے تعلقات بھی اس کے کردار کے پیچیدگی کو مزید بڑھاتے ہیں۔ دوستو والد کی شخصیت، جس میں شدید جابرانہ رویہ نظر آتا ہے، وہ حرم کی محبت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اور شاذل کو ایک خطرہ تصور کرتا ہے۔ اس کا کردار ہیرو مینڈری ہیرو کے برعکس ایک اقتدار پسند شخص کی صورت میں دکھائی دیتا ہے، جس کے لیے کسی اور کا وجود اس کے اپنے خاندان کے احکام کے خلاف چلتا ہے۔ اس کی شخصیت اتنی سخت ہے اور بے لچک ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے جذبات کو کم تر سمجھتا ہے، اور کہانی میں اس کے تصادم کی بجائے اس کا رد عمل فوراً ایک دھمکی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ دوستو فرات بھی ایک اور اہم کردار ہے جو کہ اس کہانی میں جذباتی طور پر شدید محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ بھی حقیقت سے نظر انداز کرتا ہے۔ اس کی زیادتی شاذل اور حرم کے درمیان رشتہ میں ٹینشن کی بنیاد بناتی ہے، لیکن اس کا عمل صرف ایک فریب کا شکار بناتا ہے۔ اس کی صورتحال میں کوئی بھی ٹھوس حقیقت یا تبدیلی نہیں آتی اور وہ اپنے جذبات کو کسی بھی صحیح طریقے سے ظاہر نہیں کرتا۔ دوستو کہانی کی خرابیوں کی بات کریں تو اس میں بہت زیادہ غیر ضروری ڈرامائی تضادات ہیں جو کہانی کے سنجیدہ پیغام کو کمزور کرتے ہیں۔ کرداروں کے جذبات میں کبھی بھی حقیقی جرمٹ نظر نہیں آتا، جس سے ان کی حقیقت اور تعلقات کی گہرائی متاثر ہوتی ہے۔ ایک طرف کہانی رومانوی سے بھرپور دکھائی دیتی ہے تو دوسری طرف یہ غیر ضروری کشمکش اور پیچیدہ رشتہ داریوں سے بھری ہوتی ہے جو ناظرین کو ان کے جذبات میں مطلع کرنے کے بجائے مغلوب کرتی ہے۔ فرینڈز، اس کے علاوہ کہانی میں ایک خاص قسم کی اخلاقی پیچیدگی کا فقدان ہے، جہاں کرداروں کی غلطیاں یا ان کی تبدیلی کو کوئی معقول بنیاد نہیں رکھی جاتی۔ تو دوستو ایک اور بڑی کمزوری کہانی کی پیشکش ہے۔ اس میں محض سسپینس اور جذباتی تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کرداروں کی باتوں میں کبھی بھی تسلسل یا عمل کی گہرائی نہیں ہوتی۔ ایک طرف آپ کو ان کے درمیان محبت کا تاثر دیا جاتا ہے تو دوسری طرف ان کے درمیان پھیلا ہوا کشمکش
اور ہنگامہ ناظرین کو ایک ہی گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کہانی میں کمزور پیشکش اور کرداروں کی غیر واضح جذباتی بنیادوں کی بنا پر یہ اپنی متوقع اثرات کو مکمل طور پر حاصل نہیں کر پاتی۔ اگر ان کی حقیقت کو بہتر انداز میں دکھایا جاتا اور ان کے جذباتی تنازعات تھوڑی زیادہ گہرائی ہوتی تو یہ کہانی زیادہ اثر انداز ہو سکتی تھی۔ جی تو دوستو یہ تھا آج کا ریویو، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔